زننا منا مرحوما مغفورا انجم عارا بنت سید بدر عباس کی روح کو ایصال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفى خاتم النبیین وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین. سادات الخلق اجمعین ونجوم سماع المعارف والیقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جدی حسن والحسین ابی الزہراء وابی القاسم محمد الجليل الطاهرين المعصومين المظلومين والمنتقمين المنتجبين ولعنة الله على آبائهم أجمعين والفاسقين والمنافقين والكافرين والكاذبين والظالمين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويتولى الخلفاء على الأرض صلوات محمد. ایک مرحومہ کے سال سوال کے لیے اس مجلس سے کا انعقاد کیا گیا ہے بصورت مجلس جلد. لہذا اولا مقام ہوا ہے کہ پروردگار جہاں معصوم علیہ السلام مرحومہ کے جلال آئندہ میں جگہ عنایت فرما. خدا جلال صاحب محمد والے محمد کا حضور جلال صاحب وسیلہ میں کربلا کا یتیمان کربلا کا مرحومہ کے وارثین کو عزیز و اقربا کو مرحومہ کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما. خدایا تو جلال صاحب محمد والے محمد کا مرحومہ کو حاضرین مجلس مقبولین کو کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما. بالخصوص صحابہ معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. مرحومہ کے لیے نجات عالیہ میں اضافے کے لیے اور حاضرین مجلس مقبولین کے درجات عالیہ میں اضافے کے لیے عظمت محمد والے محمد پر 72 صلوات. بزرگان معزز سامعین، عموماً تو بزرگان کی روش یہ رہی ہے اور جب کبھی سال سوال کے لیے مجلس اعزاز سے خطاب کیا جاتا
تو عموماً ان آیہ کریمہ کو موضوع سخن قرار دیا جاتا ہے جو آیہ کریمہ حیات سے تعلق رکھتی ہو یا موت سے تعلق رکھتی ہو، لیکن جس سے آیہ کریمہ کی تلاوت شرف مجھے حاصل ہوا اور جسے میں نے موضوع سخن قرار دیا ہے وہ آیہ کریمہ نہ حیات سے تعلق رکھتی ہے نہ موت سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ یہ آیہ کریمہ اس ذات مقدس سے تعلق رکھتی ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا، اور یہ آیہ کریمہ ایک ایسے عظیم منصب سے تعلق رکھتی ہے کہ جس منصب میں انسانوں کو یہ تہذیب بخشی ہے کہ جیا جائے تو کیسے جیا جائے اور مرا جائے تو کیسے مرا جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں بہت زیادہ تنقید نہ بناؤں اور آپ کے ذہنوں سے چند باتوں کو مستقل کرتا چلوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس آیہ کریمہ کے حافظ ہیں، اس لیے اس آیہ کریمہ کی برکت اور رحمت یہ ہے کہ اگر مریض کے لیے پڑھی جائے تو شفاعت نصیب ہو، تندرستی کے لیے پڑھی جائے تو تندرستی سے نجات حاصل ہو، اور مفلسی اور پریشانی کے لیے پڑھی جائے تو ہر مفلسی ہر پریشانی سے انسان کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے اس کائنات میں، اس عالمین میں، اس دنیا میں، اس سنسار میں جو مضطر کی، بے بس کی، لاچار کی، مظلوم کی آواز کو سنتا ہے۔ میں ذرا مفہوم آپ کے ذہن تک اگر پہنچا سکا اس آیت کا تو پھر یہ میں پروگرام بنا دوں گا۔ کون ہے اس کائنات میں جو مضطر کی، بے بس کی، لاچار کی، مظلوم کی آواز کو سنتا ہے؟ وَإِذَا دَعَاهُ لَيَكْشِفُ السُّوءَ، جب وہ مضطر انسان، بے بس انسان، لاچار انسان، مظلوم انسان آواز دیتا ہے تو بس وہی اللہ ہے جو ان کی آواز کو سنتا ہے۔ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور یاد رکھنا وہی اللہ ہے جو آپ کو زمین کا خلیفہ مقرر کرتا ہے۔ ذرا محسوس کرنا، خصوصاً جوانوں سے توجہات کا مطالبہ ہے۔ آیت ایک ہے لیکن اللہ نے پہلو کو رکھے، آیت ایک ہے اللہ نے موضوع کو رکھے۔ آیت کا پہلا ٹکڑا اور پہلا ٹکڑا جو ہے وہ مستریت، لاچاریت اور مظلومیت کے لیے ہے، اور آیت کا دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ خلافت کے لیے ہے، یعنی اللہ مسلمانوں کو ایک ہی آئینے میں دو چہرے دکھا رہا ہے۔ ذرا محسوس کرنا یا لفظوں کو بچوں اور اس جملے کو سب کر کر میں اسے بنیاد بنا دوں، ایک ہی آیت میں مظلومیت اور خلافت کا ذکر کر کر اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ کائنات میں مظلوم تو خلیفہ بن سکتا ہے پر ظالم خلیفہ نہیں بنے گا۔ لیکن متوجہ یہ آیت میں مظلومیت کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی مسند خلافت پر مظلوم تو آئے گا تو ظالم نہیں آئے گا۔ اور مجھے نہیں پڑھنا ہے کہ خلیفہ ہے کون، مجھے پڑھنا یہ ہے کہ بنیاد خلافت کیا ہے۔ ذرا اس لیے کہ جوان کہتے ہیں جب تک بنیاد خلافت کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تب تک خلیفہ سمجھ میں آنے والا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں تین خلیفہ ایسے کہ جن کا نام لے کر اللہ نے خلافت کی۔ پہلے خلیفہ ہے حضرت آدم، انہی جائے تو خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں تو حضرت آدم ہے خلیفہ۔ حضرت آدم کی بنیاد خلافت کیا ہے، کس وجہ سے حضرت آدم کو خلافت ملی، بس یہ ایک مقصد بیان کرنا۔ پہلے کون ہے؟ حضرت آدم ہے۔ بنیاد خلافت کیا ہے؟ جب فرشتوں نے کہا پروت ادارہ کا ہو تو سب سے ہو تو مقدس ہو، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں،
ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دے علامہ آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا. آپ میں سے کوئی ہو یہ نام بتا دے اور خلافت نہیں ہے، آپ نے غور ہی نہیں کیا. یعنی بنیاد خلافت حضرت آدم کی بنیاد خلافت ہے کی. اگر بات پہنچے تو میرے ساتھ رہیے گا. حضرت آدم کی بنیاد خلافت کیا ہے؟ علم. اور ہر علم ہے وہ علم جو اللہ نے دیا ہو. دیکھیے میں کہنا چاہ رہا ہوں ہر علم بنیاد خلافت نہیں. کون سا علم؟ وہ علم جو اللہ نے دیا ہو. دوسرے خلیفہ ہے حضرت داؤد. یا داؤد اے داؤد انی جعلنا خلیفۃ للناس، ہم نے آپ کو انسانوں کا خلیفہ بنایا. یہ تو ہے خلافت. بنیاد خلافت کیا ہے؟ وہ بنایا فاحکم بین الناس بالعدل، تاکہ تم لوگوں میں حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. لیکن میں تو روایت تو نہیں پڑھ رہا ہوں، محسوس ہے خلافت دنیا کو، تاکہ آپ لوگوں میں حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. تو حضرت داؤد کی بنیاد خلافت ہے لوگوں میں حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا. حضرت آدم کی بنیاد خلافت ہے علم، جسے قرآن نے بیان کیا. حضرت داؤد کی بنیاد خلافت ہے لوگوں کے درمیان حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا. تیسرے خلیفہ ہے قرآن مجید میں حضرت ہارون، جناب موسیٰ کے بھائی. موسیٰ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا اخلفنی فی قومی، اے میرے بھائی تم میری قوم میں میرے خلیفہ بن جاؤ. ذرا محسوس ہے اس کا مطلب یہ حضرت ہارون کی خلافت کی بنیاد ہے نشر رسالت ہونا. کاش کے یہ لفظ بہت جاتا مجھے زیادہ وضاحت نہ کرنا. نشر رسالت ہونا. تو تین خلیفہ قرآن مجید میں ہے جن کا نام لے کر خلافت کا اعلان کیا گیا اور دونوں کی بنیاد خلافت بتائی گئی. آدم کی بنیاد خلافت ہے علم، داؤد کی بنیاد خلافت ہے لوگوں کے درمیان حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا. حضرت ہارون کی بنیاد خلافت ہے نشر رسالت ہونا. اب اگر ان تین صفت میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی میں مل جائے تو خلیفہ مان لیجیے. پتا نہیں بات ہوتی ہے ان تین صفت میں سے ایک صفت بھی کسی میں مل جائے آپ خلیفہ مان لیجیے. آپ منزل میں لے آیا ہوں اللہ آنے والی دیکھیے. آدم کی ایک صفت بیان کی گئی، داؤد کی ایک صفت بیان کی گئی، ہارون کی ایک صفت بیان کی گئی. اور جس میں یہ تینوں صفت مل گئی اسے علم کہا گیا. علم کا عالم یہ ہے کہ نعمت کہہ دیا سلوی سلونے حضرت داؤد کی بنیاد خلافت کیا ہے؟ حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا. علی کی حق اور عدل کا عالم یہ ہے کہ نبی دعا کرتے ہوئے نظر آئے پروردگار تو حضرت ہارون کی بنیاد خلافت ہے جیسے رسالت کا ہونا. تو آج بھی میدان غدیر گواہی دے رہا ہے مظلوم کا مولا کہا تو علی کو مولا. تو میں یہاں جوانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو پرانی استدلال، لیکن اگر بات معاشرے میں آپ کریں ایسا تو نہیں کہ زندگی بھر شریعت صرف سوالوں کے جواب دینے کے لیے بنی ہے.
کبھی کبھی شیعہ کو سوال کرنا چاہیے، اور یقین جانتے امام کی تعلیم سے نہیں کر سکتا کہنے جاؤں شیعت کی طرف اب تک کوئی سوال ایسا نہیں آیا جس کا بزرگان نے سینے پہ سوال ہو کر جواب نہ دیا۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ بات ہر ایک جواب موجود ہے، اور جب جواب حاصل ہو گئے تو اب سوال نہیں کیے جاتے، بہت معلوم سا فکرہ کہنے جا رہا ہوں، اب اعتراض نہیں ہوتے، اب الزام ہوتے، اب شیعت کی طرف الزام عائد کیے جاتے۔ اگر بات خلافت کی ہے تو میں ایک لفظ کہتا چلوں کہ اگر یہ مان کے لیا جائے کہ ٹھیک ہے ساری امت مسلمان میں اتحاد کے لیے یہ فکر میں کہتا چلوں کہ حضور جو ہے وہ انتخاب سے شورا بنا کر سلیکشن کر کے خلیفہ بنے گا، تو انسانی شعور کیا کہتا ہے؟ اگر آپ قوم کا صدر بنانے لگے کسے بنائیں گے؟ جو قوم میں سب سے سپیریئر ہے نا، بہتر ہوگا، اعلیٰ ہوگی ہے نا۔ تو اگر انتخاب بھی ہو رہا تھا تو پھر پہلے یہ طے کر کے کہ امت رسالت میں سب سے اعلیٰ ہے قوم، اگر سلیکشن بھی ہونا، اگر امت کی طرف سے سلیکشن بھی ہو رہا ہے تو پھر یہ آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کرتے کہ بہتر ہے۔ تو تین حدیث، تین روایات میں اہل سنت علماء کی جانب سے نقل کر رہا ہوں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کیے جو علی کو سب سے اعلیٰ بنا رہا۔ پہلی حدیث صحیح بخاری سے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، مشہد علم کو علی کا دروازہ، تو علم کے میدان میں علی سب سے آگے، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ۔ دوسری صحیح مسلم سے نبی نے فرمایا میرے ناصروں میں، میری نصرت میں، میرے ناصروں میں سب سے افضل ترین ناصر کا نام ہے علی، تو نصرت رسالت میں سب سے آگے علی۔ تیسری حدیث جو تمام اہل سنت علماء کے یہاں موجود ہے، من کنت مولا ذرا محسوس کرے فکر میں آپ کہتے ہیں البتہ مولا کے معنی دوست کے کیے جاتے ہیں، ہے نا، یہ آپ نے بہت دفعہ سنا بھی ہوگا لیکن مثال کیا رکھ رہا ہوں اگر پہنچ جائے چلے گا ہم نے دوست کے معنی مال ایک رہے یہ تسلیم کر لیجیے کہ دوست کے معنی ہے، مولا کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ دوست ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ نبی نے یہ اعلان کیا کہاں؟ میدان بدر کس کے سامنے کیا ہے؟ صحابہ کے ساتھ۔ کتنے صحابہ؟ 1.25 صحابہ، 1.25 صحابیوں میں سے بس ایک کو اپنا دوست کہنا، پتا نہیں لفظ آپ نے کیسے محسوس کیا ہے؟ میں تو کہے گا آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اگر دوست کا بھی ترجمہ کیا جائے تو 1.25 میں سے بس ایک کو اپنا دوست کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قربت رسالت میں علی سب سے آگے۔ تو اگر انتخاب بھی ہو رہا تھا تو ایسے کا وہ ہوگا جو سب سے آگے تھا، لیکن طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب میں اس
کوئی ہر حال میں دین میں سب سے افضل ہے، تو جو دین کا سب سے افضل ترین انسان ہے، اگر اسے ہی نہیں پتا کہ بدعت کس کا حق ہے، پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے، تو پھر کسے پتا ہوگا؟ اگر آپ کے بتائے ہوئے صحیح کو ہی صحیح فیصلہ کرنا نہیں آیا تو سیاست والا وہاں سے نہیں ہو گیا، محسوس کرے، کیونکہ علی ہے دین میں سب سے افضل۔ جب بولا اگر بات بہت دور میں جائے تو میں مولانا کائنات کو جب یہ ظاہری حکومت ملی ہے، خلافت ملی ہے، سچ سچ زندگی میں، اور مولانا کائنات نے پوچھے کو پائیدار بنایا، سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ حکومت آنے کے بعد پائیدار پر آنا تو سنبھالنے کے بعد مسند خلافت پر آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ جو نبی کی نسبت کی وجہ سے VVIPs بنے بیٹھے تھے اور اس نسبت کی وجہ سے بیت المال سے ٹیکس کا وظیفہ کھا رہے تھے، علی نے سب سے پہلے وہ بند کیا کہ اب کسی کو کوئی وظیفہ اور صرف بند نہیں کیا ہے، ذرا محسوس کرنا، صرف بند نہیں کیا بلکہ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اب تک جتنا کھا چکے ہو سب واپس کرو، جتنا کھا چکے ہو سب واپس لیا جائے، اور اسی نظریے کے لیے علی سے اختلاف کیا گیا۔ اب لوگ آ کر علی کی مخالفت اس دعوے میں تو نہیں کر سکتے کہ علی نے ہمارا وظیفہ بند کر دیا، لہٰذا علی کو پائے تخت سے ہٹایا جائے، اس لیے اگر لوگوں نے پوچھ لیا کہ کتنا کھاتے تھے اور کتنا بند کیا ہے تو انہیں بتانا پڑے گا کہ ہمارا وظیفہ اتنا بند ہو گیا، لہٰذا علی کی طرف ایک انصاف منتقل کیا گیا، اور منتقل کیا کیا گیا کہ خلیفہ سلطان کے قتل میں علی کا ہاتھ، دیکھیے یہ تاریخ ہے، دونوں جگہ لکھی ہوئی ہے، ایک الزام دیا گیا اور اس الزام کو لوگوں تک پہنچایا گیا اور پھر قصاص کی صورت میں علی کے خلاف بیان کیا گیا۔ مولانا کائنات نے 5 سال خلافت گزارا ہے، 5 سال، اور 5 سال میں مولانا کائنات سے 3 جنگیں لڑی، بڑی جنگیں، پہلی جمل، دوسری صفین، تیسری نہروان، جو زبان بیٹھے ان کے لیے میں فکرہ پڑھا ہوں۔ نبی نے اپنے دورے رسالت میں غالباً 84 جنگیں لڑی ہیں، 84 جنگیں۔ کیا کوئی بھی نبی کی ایک جنگ ایسی ہے جس میں مدد مطابق مسلمان ہو؟ کون ہے؟ مشرک، کافر، یہودی، عیسائی، ایک میدان تو نہیں ہے جس میں مدد مطابق۔ علی کے دور خلافت میں 3 جنگیں اور تینوں میں مدد مطابق، ذرا محسوس کرنا فکر، جب میں بہت آہستہ سے فکرہ کہتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رسالت کو بھیجا تھا کافروں سے لڑنے کے لیے اور امامت کو بھیجا تھا منافقوں سے لڑنے کے لیے۔ 84 جنگیں ہیں رسالت کے دامن میں، 84 میدان، 84 اور مدد مطابق ہے یہودی، عیسائی، مسلم، ہے نا، اور دور خلافت علی 3 اور 5 سالوں میں 3 بڑی جنگیں جمع چلتی ہیں۔ اب ایک مرحلہ میں اس کا جب آپ نے سامنے مسلمان آ گئے جمل، صفین، نہروان، تو جو ان میدان میں گئے نہیں امتی، وہ امتی اس کشمکش میں تھے کہ حق پر کون ہے، ادھر بھی اپنے ہیں ادھر بھی اپنے، بہت صحیح تبصرہ کرتے تھے حضور دیکھو غلط کسی کو نہ کہنا چونکہ وہ بھی اپنے بھائی ہیں، اور یہ بھی نظریہ آج کل یہ دین کے مطابق لے کر آئے ہیں، اگر غور کریں یہاں پہ کلمہ وہ تھا، ہو سکتا ہے اللہ نے معاف کر دیا ہو، ہے نا، یہی نظریہ لے کر آئے ہیں۔ میں اس وجہ قائم کر رہا ہوں امت مسلمان کشمکش میں تھی کہ حق پر کون، باطل پر کون، اور کشمکش میں ہی رہتی اگر حسین مدینے سے خروج نہ کرتے،
اگر تاریخ آتے ذہن میں ہوتی ہے جملے کو رائے نہ جانے گا. میں دلیل لے کے جا رہا ہوں. امام نے خروج ہی اس لیے کیا تاکہ امت مسلمہ کے سامنے یہ صاف ہو جائے کہ حق والے کون ہیں اور باطل والے کون ہیں. دلیل لے کے جاؤ. دیکھیے زمین کربلا جنگ کا میدان نہیں ہے, یاد رکھنا. اور اگر کوئی کہے کہ جنگ کا میدان ہے تو غلط ہے, اس لیے کہ کربلا جنگ کا میدان نہیں, اسلام کی درسگاہ کا نام ہے. اور دوسری دلیل جو میں لے کے رہا وہ سنیے. نبی نے اپنے دامن رسالت کے کتنے میدانوں میں شرکت کیا, کتنے میدان ہوئے؟ 84. غالباً 84 ہے. مولا کائنات نے اپنے دور خلافت میں کتنے دے؟ بہت نازک سا مرحلہ ہے. 3 جنگیں مولا کائنات کے زمانے میں, 84 نہیں, رسالت مآب کے زمانے میں. رسالت مآب سے لے کر مولا کائنات تک کوئی ایک جنگ مجھے ایسی دکھا دے جس میں نبی نے یا علی نے کسی بھی جنگ کے لیے میدان خریدا ہوگا. کاش کے یہ کیفیت آپ کے ذہن تک پہنچے. کوئی جگہ ہے اگر جنگ کے لیے میدان خریدنا ضروری ہوتا تو نبی بھی خریدتے اور علی بھی خریدتے, لیکن انہوں نے نہیں خریدا. لیکن جب امام حسین جنگ کربلا پہ فارغ ہوئے تو پہلے جنگ کربلا پہ خریدا. مسائل نہیں پڑھا, ایک کیفیت بیان کرنا. خریدا کیوں؟ خریدا اس لیے کہ اسے ملکیت بنایا, اور ملکیت بنا کر اس نے اپنے خیمے نصب کر کے اپنا گھر بنایا. اور گھر میں جنگ نہیں ہوتی ہے, گھر میں حملہ ہوتا ہے. مختصر قافلہ نہیں, ایک مکمل قافلہ لے کر آئے. لفظوں کی نزاکت کو محسوس کرنے والے افراد ہیں. مختصر نہیں, مکمل. ایسے ہزاروں کے لشکر کا کیا فائدہ جس میں سے سینکڑوں غائب ہو جائے. یہ مختصر سے مکمل قافلہ ہے زمین کربلا پر. ابھی جب میں مسائل کی طرف جاؤں گا تو میں بالکل بیان کروں گا کہ میں مسائل کی طرف ہوں, لیکن مجھے کربلا کے لیے دو رقطوں سے طرح پڑھوں گا. زمین کو خریدا گیا اور یہاں قیام نصیب کیے گئے. شب عاشورا پہلے تو یہ کہا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, آپ کے خون کے پیاسے نہیں ہیں, لہٰذا آپ کوئی جانے کے لیے آمادہ نہ ہوا. امام کا فرمایا ٹھیک ہے, اگر تمہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے تو قافلے میں آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, ان کو ساتھ لے کر ان کی حفاظت کے لیے نکل جائے. تو کہنے والوں نے کہا ہوگا آپ کے بچے جو ہے وہ مصیبت کے میدان میں رہے, ہم اپنے بچوں کو لے کر چلے. اب میں ایمان کی ایک فضیلت پڑھنا چاہتا ہوں, آپ ذرا محسوس کرنا. اور تقاضا نہیں کرنا, ناؤ سے لکھنا فضیلت, اس لیے کہ ہر ایمان کی منفرد فضیلت ہے. امام حسین کے منفرد فضیلت بیان کرنا. سارے اماموں میں
تنہا امام امام حسین ہیں جنہوں نے اپنے صحابیوں سے بیعت واپس کی ہے۔ آپ اگر بیعت کا معیار سمجھتے ہیں تو ذرا نزاکت کو محسوس کریں، کسی امام اپنے صحابی سے بیعت واپس نہیں کی، صرف امام حسین نے۔ کیوں حضور؟ امام کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم میری بیعت کرو تو میں تم سب سے اپنی بیعت واپس لیتا ہوں۔ بیعت واپس لینے کا مقصد کیا ہے؟ بیعت واپس لینے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک بیعت میں تھے ان پر مدد کرنا تھا واجب، بیعت واپس لیتے ہی آزاد کر دیا۔ ذرا محسوس کریں، اب ان پہ مدد واجب نہیں ہے، حق انسانیت کے تحت تو کر سکتے ہیں لیکن بیعت کے تحت نہیں کی۔ دوسری وجہ کہ اگر کوئی بیعت توڑ کر جاتا تھا تو تاریخ اسے کہتی تھی غدار، تاریخ اسے کہتی تھی باغی۔ لہٰذا امام حسین بیعت اس لیے بھی لے رہے ہیں کہ میں تمہیں قیامت تک کے نظام سے بچا رہا ہوں، قیامت تک آپ کو کوئی باغی نہیں کہے گا چلے جائے۔ ایک بندی وہ رکھی شیخ مفید علیہ الرحمہ نے تب اور پڑھتے رہا۔ امام کہتے ہیں ایک ضمانت ہے، بڑی ضمانت۔ امام کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے تو جنت نہیں ملنے والی، میں حسین ضمانت لیتا ہوں۔ یہ بہت معلوم سا مرحلہ، آپ جنت میں جائیں، حضور جنت مل گئی تھی چلے آتے، زندگی بھر یہ دعا اور کاوش میں زندگی گزاری ہے کہ جنت حاصل ہو جائے۔ آپ کو زمانہ مل گئی تھی چلے آتے، لیکن جنت ملنے کے بعد رکے رہے۔ اس کا مطلب یہ انصار حسین زمین کربلا پہ جنت کے لالچ میں نہیں آئے تھے، پتہ نہیں سوچا ہے کہ نہیں سوچا، جنت ملنے کے بعد رکے رہنا اس بات کا مطلب ہے کہ حدیث جنت زمین کربلا تک انصار حسین کو لے کر لکھتا ہی حقانیت کی وجہ سے زمین کربلا سے انصار حسین ہے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ اور ہے کہ وہ چراغ کو خاموش کر دیا، چراغ خاموش کر دیے گئے، اندھیرا ہو گیا، کوئی جانے والا نظر نہ آیا۔ پھر امام فرماتے ہیں جیسے صحابہ اٹھے، کہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، میں نے 5 امتحان پڑھے یا 5 صورتیں پڑھی، جیسے مطلب ایک وجہ کے میں دلیل رکھتا ہوں، چراغ بجھاتے ہیں، اندھیرا ہو گیا، چلے آتے، کسے نظر آ رہا تھا کون جا رہا، جانے کے بعد نظر آتا، اندھیرے میں تو نظر آتا نا کہ کون جا رہا۔ امام فرمانے جیسے مجھے بھی مطلب کہنا یہ چاہتے ہیں میرے والے وہ ہیں جنہوں نے اندھیرے کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور لانا والے زمانے والوں کو بتانا تھا کہ میرے صحابہ کیسے ہیں، یہ کہا نہیں تھا، یہ ایک پیمانہ تھا کائنات کے لیے کہ دیکھو صحابیت کیسی ہونی چاہیے۔ اب میں سے باتیں کا لفظ کہہ رہا ہوں، ان سب کو جنت کب ملی، ضمانت کب ملی؟ شب عاشور۔ اب یہ آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے شب عاشور سب کو سند میں کہنا کہ جنت میں جائے، تو جب شب عاشور جنت کی سند میں گئی تھی تو یہ روزے عاشور نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تبلیغ کا رخ یہ ہے کہ اگر نماز چھوڑی جنت نہیں ملے تو جنت تو مل گئی، اور نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہوگی؟ تیروں کے سائے محسوس کریں۔ مسلم بھی لوگ بجا ہے، امام حسین نے 6 محرم میں پوچھا، کہتے ہیں نمازیں گھر بھی پڑھی جا رہی ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ تو امام حسین نے زمین کربلا پر ایک فیصلہ کیا اور کائنات سے پیمانہ کیا، اس دنیا میں 3 طرح کے لوگ عبادت کرتے ہیں، ایک وہ جو دوزخ کے خوف میں سجدہ کرتے ہیں، ایک وہ جو جنت کے لعنت میں سجدہ کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو تاریخ عبادت جانتے ہیں تو سجدہ
اگر یہ جملہ پہنچ جائے اس کی کیفیت میں اسے فکر سے سمجھا سکتا ہوں. جنت ملنے سے پہلے سجدہ کرنا آسان ہے. جنت ملنے کے بعد سجدے کو اتنے ہی اشتیاق سے کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے پیاس میں دریا چھیننا آسان ہے پر پیاسا رہ کر دریا چھوڑنا تمہارے لیے آتے بالکل وہی ہے. تو اگر پہنچ جائے تو بڑا دن ہے بیان کرو مسائل دیں گے صرف 5 منٹ میں ہوگی. شب عالم کی بات کیا کریں چراغ اٹھاؤ چلے جائیں ضمانت کی جنت چلے جائیں پہلے واپس چلے جائیں بچوں کا حوالہ کیا چلے جائیں. کیسے جا رہے ہیں انصار حسین ہے نا. میں ایک نہج رکھتا ہوں کل رات امام جو مدد کرنے کے لیے آئے تھے ان سے فرما رہے تھے کہ چلے جاؤ بطوفت کی صورت ہے نا. جب وہ سارے مددگار شہید ہو گئے یہ مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں صرف مسائل کے سب میں ایک پہلو رکھا ہوں. کل رات جو مدد کرنے کے لیے آئے تھے ان سے فرما رہے تھے چلے جاؤ. جنت کا بھی حوالہ دیا بچوں کا بھی حوالہ دیا بیعت بھی واپس لی. تو جن سے کلوار کہہ رہے تھے چلے جاؤ جب وہ سب شہید ہو گئے تب امام عصر کے میدان میں تنہا کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں حل من ناصر. یہ سوال رکھ رہا ہوں دلوں کو تھوڑا سا قابل رکھیے گا تاکہ میں بات پہنچا سکوں. کل جو مدد کرنے کے لیے آئے تھے ان سے فرما رہے تھے چلے جاؤ اور جب وہ سارے مددگار شہید ہو گئے اب امام کہہ رہے ہیں کوئی جو میری مدد کے لیے آیا. سوال پہنچا آپ کا جائے کل جو مدد کے لیے آئے تھے ان سے فرما رہے تھے چلے جاؤ جب وہ سب شہید ہو گئے اب امام کہہ رہے ہیں کوئی جو میری تو امام مطالبہ نہیں ہے مطالبہ نہیں بلکہ حسین زمین کربلا پر کھڑے ہو کر قیامت تک کے لیے فیصلہ سنا رہے تھے کا ایسا فیصلہ کہ نبی کربلا کی تاریخ لکھی جائے گی. مومن کو دونوں منظر لکھنے پڑیں گے. کیسے منظر کہ شرے آسون حسین بھیج رہے تھے کوئی آیا نہیں روتے آسون بلا رہے تھے کوئی آیا نہیں لہذا فیصلہ یہ ہوگا کہ حق والا بھیجنے سے نہیں آنا اور باطل والا بلانے سے نہیں آنا. ایک سلوات ہے چونکہ یہ کہا جاتا ہے وہ تبدیل اگر یقیناً تبدیل ہو تو اس تک جاتا ہے. مقام افسوس یہ ہے کہ زمانے میں تنقید کو تبدیل سمجھ لو. مجھے کائنات کے سب سے بڑے مبلغ کا نام ہے. اس سے پوچھا جائے میرے علم کے مطابق دعویٰ نہیں کرتا لیکن میرے علم کے مطابق جو میں نے حاصل کیا اپنے بزرگان سے اساتذہ سے میری نظر میں سب سے بڑے مبلغ کا نام ہے حسین بن علی. آپ پوچھیں دلیل جو جوان کا ناشا اٹھانے کے بعد کہہ رہا ہوں میں تمہیں اپنی دعوت اسلام دیتا ہوں. ذرا محسوس شریف ہے نا ہم اپنی شان اپنا معیار اپنا اسٹیٹس میں ادنا سادہ ہی کریم انسان کی سمجھتا ہوں اپنے کو کہ اگر تو میری شان میں گستاخی کرتے اس کا سلام بھی قبول نہ کرو. ذرا محسوس کریں اس سے ہم کلام کا بات نہ کریں. امام دعوت سلام دے رہے ہیں آپ سنیے میں لفظ کہنا چاہتا ہوں. آپ سمجھے کہتے کہ حضور تبدیل ہو رہی ہے ایسا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے میری زبان میرے گناہوں کی وجہ سے میری زبان کی تاثیر ختم ہو گئی. نہ جانے کون سا گناہ ایسا اس سے ضرورت ہوا کہ میری زبان کی تاثیر ختم ہو اور مومنین کے دلوں تک وہ اوسر نہ پہنچے. لیکن ذرا کربلا کے میدان میں تبلیغ کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے. ذرا محسوس کریں تبلیغ کر رہا ہے معصوم
اگر میں جب بھی ذہن تک نہیں پہنچی تو میں وضاحت کروں. سنیے، تبلیغ ان کی زبان سے ہو رہی ہے کہ اگر وہ انگریزوں پر تبلیغ کرے تو وہ کلمہ پڑھنے لگے. تبلیغ ان کی زبان سے ہو رہی ہے کہ وہ قانون میں بنی ہوئی تصویر کو حکم دے تو جس وہ جان کے ساتھ باہر آ جائے. تبلیغ ان کی زبان سے ہو رہی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ بچہ ہو تو دیوار ہونے کی ہو جائے. دیکھیے میں نے جتنی بھی مثالیں دی ہیں سب بے جان ہے. کنکر بے جان، قالین بے جان، دیوار. تو جب ان کی زبان کا اثر بے جان پہ ہو رہا ہے تو کربلا میں تو پھر بھی جاندار ہے. یہ بات ہوتی ہے جب ان کی زبان کا اثر بے جان پہ ہو رہا تو کربلا میں تو پھر بھی جاندار ہے. کسی کے جب نام ملنا ہے، کسی نے جو کہتے کہ نام ملنا کے امامت کی زبان کی تاثیر ختم ہو نام ملنا ہے. تاثیر تو ہے نا، پھر اثر تو نہیں ہوگا. قیامت تک وضاحت نہ ہوگا. یہ تو امام نے خود زمین کربلا پر کھڑے ہو کر وضاحت کی اور امام فرماتے ہیں کہ تم پر میری باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ تمہارے جسم مانے حرام محسوس ہے. اس کا مطلب یہ ہے تو مجھے فکرہ کہنے دیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سکم مانے حرام سے بھرے ہو. حضور مولوی تو بہت دور کی بات ہے، اس کے اوپر ایمان کی زبان کا اثر. اچھا مال حرام کام کیا کرتا ہے؟ بات آئی ہے مثال سوال 44 سے ہو رہی ہے تو کہتا ہے مال حرام پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے. دیکھیے اسے محسوس کرے، وہ نہ سننے دیتا ہے نہ وہ سمجھنے دیتا. مال حرام کا پہلا کام یہ کہ وہ سننے یعنی بہرا نہیں بناتا، وہ حق کی باتوں کو سننے کی توفیق چھین لیتا. اس کا دل اچھی باتوں میں لگتا ہی نہیں. مال حرام کا کام ہے سننے کی اور سمجھنے کی صلاحیت. مال حرام کھانے والا نہ سن پاتا ہے اور اگر سن پاتا ہے تو سمجھ نہیں پاتا. تو فکر ہے اب قبر کے کہانی پر بیٹھ کر مولوی سے 3 دفعہ پوری رات کہلوائیے اسماعیل سن سمجھ. اگر حرام کھا کے مرا ہے اللہ سنے گا نہ سمجھے گا. میں اس سے زیادہ کئی بات نہیں کر سکتا. میں ایک لفظ کو اگر کوئی عام بندے کا کھا کے مر جائے اس کا حال تو یہ ہے تو جو حق کے فاطمہ کھا کے مرے گا یہ عادت محسوس کرے. یہ بات میں تمام کی آخری مرحلہ ہم مقصد کربلا سن. مجھے نہیں پتا کہ کیسے ان مراحل کو چینج کیا جا رہا، مقصد کو بدلا جا رہا. عموماً اب تو یزید کی حمایت میں بہت سارے چہرے نکل کر آئے ہیں نا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میں ایک لفظ کہتا چلوں اگر گریز نہیں کروں گا کہوں گا بڑا کہنے لگے کہ ہماری بحث یزید کی مخالفت کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ شریعت کا مخالف ہے. ہم نے اپنی سبق بنایا قتل حسین. اگر آیا پہلا تو یہ فکر اتنی خطرناک اسے محسوس کر. پہلے تو یہ فکرہ کہنے والے نے شریعت اور حسین کو الگ کر دیا. دوسری وجہ یہ سن لیجیے جو بھی یہ نہج رکھتا ہے اس کی نظر میں قتل حسین چھوٹا جرم اور شریعت کا مخالف بڑا جرم. آپ سمجھتے ہیں قتل حسین کتنا بڑا جرم؟ کائنات کے سب سے بڑے جرم کا نام قتل حسین ہے. دلیل ہر نبی زمین سے گزرا مصیبت میں گرفتار ہوا اور ہر نبی نے پوچھا پروردگار یہ کون سی دلیل ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہاں شریعت کا مخالف آئے، صرف ایک لفظ کہا یہاں نبی کے نواسے کو قتل کیا. کیا شریعت میں اسلام کبھی جرم سے پہلے سزا دی گئی؟
یا شریعت میں یا اسلام میں کبھی جرم سے پہلے لعنت کی گئی؟ واحد گناہ قتل حسین ہے کہ اس میں اور آپ سوچیں اس کو بدلتے تیاریوں میں لگے ہوئے ہر نبی نے آ کے لعنت کری، کتابیں بھری ہوئی ہیں، ہمارے بزرگان نے لکھا ہے، کلمات کی آمد ہوئی ہے تو رسالت مان کی آپ کو میں اور سوئے جناب میں فخر پوچھ رہی ہے جناب یہ اللہ سیدھا ہوتا ہے نماز آیا کہ وہ ہے نبی فرماتے ہیں نبی بھی ادھر حسین آئے ادھر جو رہی کربلا کیسے تھا کہ یہ مقرر ہے جس میں میرے حسین کا ظہور لایا جائے جہاں میرے نواسے کے لاشوں کو پامال کیا جائے جہاں اس سے مولا کائنات سر ساتھ جب مسجد میں داخل ہو رہا تھا پوچھے تھے تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو قتل کر دینا، کتنے مقامات میں کتنی روایات ابتدا سے انتہا تک قتل حسین اصل میں شریعت کا قتل ہے، قتل حسین آپ ذرا سوچیں کہ کیا وجہ ہے کہ امام اپنے ساتھ اہل خانہ کو لے کر آئے، ہر شیر خان کو لے کر آئے، یہ میدان نہیں ہے، یہ گھر ہے حسین کا، یہ جنگ نہیں، جنگوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں لیکن سنیں یہ ایک ایسی جنگ ہے، یہ ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں کوئی اصول نہیں ہے، جہاں کوئی قانون نہیں ہے، جہاں شیر خان بچے کے گلے میں تیر مارا جائے مرحومہ کے سارے سوال کے مجلس سے فضائل میں کبھی رہتی ہو مسائل میں کبھی نہ رہے کوئی فکر میں پڑھنا چاہتا ہوں ایسے مبین علیہ الرحمن نے ایک روایت رقم کی وہ پڑھ رہا کہ جس وقت جناب خود آئے ہیں امام حسین کی بارگاہ اور طلب مغفرت کی اور امام نے کلیجے سے لگا دیا تو میرے پڑھنے فکرہ کا کوئی ایسے وقت میں مہمان ہوئے جب مہمان نوازی کے لیے یہ فطرہ میں قیامت کا پڑھنے جا رہا ہوں اور محسوس کرنا چونکہ مجھے بی بی جناب زینب سلام اللہ علیہ پیش کرنا ہے، تھوڑا سا محسوس کرنا، کیفیت کو محسوس کرنا جس وقت جنابے قرآن پاک کے مولا ہمیں ایک دیجیے تو جنابے اور کا بیٹا کہتے ہیں جس کا نام علی ہے، کہتا ہے کہ بابا مجھے اجازت ہے، یہ ایسے ممکن ہے کہ جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کا باپ مقتل میں جائے، لہٰذا بیٹے نے اجازت مانگی ہے اور بیٹا جناب خود کا بیٹا مقتل میں پہنچا ہے اور حملوں پہ حملے کرتے جا رہا ہے، لیکن وہ وقت آیا کہ جب زخموں سے چونے کا جوان بیٹا زین پہ سبلا لگایا آخری سلام کیا۔ محمد شیخ حنفی علیہ الرحمہ کی کتاب سے ایک طرح پڑھنے والا ہوں جیسے ہی آخری سلام کیا اللہ فرماتے ہیں کہ امام برف کی رفتار سے کھیلے سے لگے ان کے جوان بیٹے کی طرف امام حسین کے زمین کربلا پہ 11 حملے لکھے شیخ حنفی نے 11 حملے، جب بھی کوئی شہید جب بھی کوئی ناصر آخری سلام دیتا تھا امام تیزی کے ساتھ مرتبہ کے رکھ جاتے تھے۔ وجہ جانتے وجہ کیا ہے؟ شیخ حنفی نے وجہ لکھی ہے کہ امام نہیں چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں کسی شہید کا سر کاٹا جائے، امام نہیں چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں کسی شہید کا لاشا بابا نہیں ہے، جس وقت امام ملے ہیں امام کے ساتھ ساتھ کھیلے تھے نافے کے ہلالے بدلی آئے اور شبر یہ حکم دے رہا
کاٹا جائے. بس ایک شہید ہے نبی کربلا کا جس کا سر امام حسین کی زندگی میں کاٹا گیا ہے, اور وہ شہید ہے جناب محمد رفیع. باقی کسی شہید کا سر نہ کاٹا گیا. میں نیچے مجلس تمام کروں گا اور وہ سنت کو بات کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کسی شہید کا سر نہ کاٹا جائے. اتنا قیامت کا منظر ہوگا. امام نہیں چاہتے, لیکن میں کہوں گا مولا یہ کتنی مصروفیت ہے, یہ کتنی بڑی مصیبت ہے.
وسلم نے بتا رہی وہ تسلیم جو آسا محمد ہماری اس مختصر سی عبادت اس مختصر سے حسن کو خدایا کے چاہتا معصوم علیہ السلام تو مجھے اس سوا اس عبادت کا مقرر جو بھی موجود ہے وہ مرحومہ کے اللہ کے عالیہ کے اضافت کا سبب رہا مدارا جب آسا مرحومہ اور حاضر میں اس مرحومی ان کو جوارے آئے ماں بچوں کا بتایا کہ واسطہ محمد والے محمد بالخصوص اس کے پاس سے ویسی مانے کا بنا تھا مرحومہ کے بارے سن کو عزیز و اکرام مرحومہ کے مطابق ان کو صبر جن کی نقابلہ بتایا کہ واسطہ محمد والے محمد کا مرحومہ کو اور حضر محمد کے مرحومین کو کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما چاہتا معصوم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما پروردگارا اسی بارگاہ میں بھی دعا ہے جو مومنان بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما خدایا جو پریشان حال